بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو 5 جمعے اس رمضان شریف میں عنایت فرمائے۔ Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with 5 Friday nights, the days. This happens quite rarely. It is one of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. One of the important things فور دس فرائیڈے، ایک جو اہم چیز اس جمعہ کے لیے وہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ narrates that he saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the last Friday of Ramadan۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آخری رمضان کے جمعے کو میری ملاقات اپنے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that O Jabir, bid farewell to Ramadan by saying کہ اے جابر، اب رمضان کا جو آخری جمعہ ہے وہ رمضان کو ان الفاظ میں الوداع کرو۔ حدیث شریف جو ہے، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا، او اللہ don't make this Ramadan last Ramadan for me۔ فرمایا اس دن یہ دعا عربی میں نہیں آتی تو اردو پنجابی میں بندہ کرے کہ اللہ کے اس رمضان کو آخری رمضان نہ بنانا۔ فَإِن جَعَلْتَهُ، and if this is my last Ramadan، فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، تو پھر مجھ پر رحم فرمانا، میری بخشش فرمانا۔ اگر یہ میرا آخری رمضان ہے، میں نہیں پہنچوں گا اگلے رمضان، I won't reach the next Ramadan and hundreds and thousands people will not reach۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور نفس کا دھوکہ ہے کہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم ابھی بڑی دیر ہے زندہ رہنے کی۔ ہر بندہ ایسا ہی سمجھتا ہے تو موت آ جاتی ہے، اللہ یہ کہ صالحین۔ Everyone is in this mindset. Majority thinks that we have yet lot to do. ابھی student thinks I am going to study and then I am going to work. The worker thinks I am going to support my children, their education. Who've done that, he thinks I am going to marry them and the family. And who is reached the elderly age, he thinks I am managing the family, I have yet now I have experience, I will benefit the family۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے، جو ینگ بندے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ہماری شادی ہونی، ابھی پڑھنا ہے۔ جن کی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں ابھی بچے ہوں گے، کام کریں گے۔ جو کام کرتے ہیں، جب بچے ہیں وہ کہتے ہیں بچوں کی تعلیم ابھی ہوگی، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ پھر جو بچوں کے چلیں وہ پھر جی ان کی شادیاں کرنی ہیں، بڑا ہو گیا تو اب جی میں تجربہ کار بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں صحیح اپنے خاندان کو سنبھال سکتا ہوں۔ بس اسی میں سب ہوتے ہیں۔ بٹ اف یو لک ان دی گریو یارڈ، آپ کبھی قبرستان میں جائیں، جمعے والے دن ویسے بھی جانا چاہیے، یو ول سی اے گریو آف اے 5-year-old child، 10-year-old, 20 years old, 30 years old, 40 years old, 50 years old۔ قبرستان میں آپ جائیں تو آپ کو 5 سال کے بچے کی بھی قبر ملے گی۔
اس کا مطلب ہے وہ جو سمجھتے ہیں ہم ابھی چھوٹے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں. آپ کو 20 سال کے نوجوان لڑکے اور لڑکی کی قبر ملے گی جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. You'll find many 15, 20 years old, 22 years old. The graves there. What are those graves telling you? وہ قبریں کیا بتا رہی ہیں آپ کو؟ وہ بتا رہی ہیں کہ اے دیکھنے والے ہم بھی ایک دن ایسا ہی سمجھتے تھے کہ ہم تو ابھی 20 سال کے ہیں، ہم نے تو ابھی شادیاں کرنی ہیں بچوں کو. لیکن موت شادی کو نہیں دیکھتی. آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں. آپ کو بچوں کی شادیاں کے لیے نہیں بھیجا گیا اور جو ہے کاروبار کے لیے نہیں بھیجا گیا. اگر اس لیے بھیجا جاتا تو پھر تو ہر ایک مکمل کر کے یہ جاتا. Whatever thing Allah subhanahu wa ta'ala created you to serve your family and all these might do business, then everyone would have completed it. تو وہ تو راستے میں رہ جاتا ہے. بعض دفعہ ماں جو بچے کی ولادت کا ذریعہ بنتی ہے دنیا میں آنے کا، اسرائیل علیہ السلام اس کو اپنا بچہ دیکھنے کی بھی ٹائم نہیں دیتے، موقع نہیں دیتے. ایسا بھی ہوا ہے بھائی ماں بچہ پیدا ہوا ہے، ماں بچے کو 1 منٹ اٹھا بھی نہیں سکی، وہ ماں پہلے فوت ہو گئی ہے ولادت کے دوران. ایسا بھی ہوا ہے کہ ابھی اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہے اور ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. تو موت اسرائیل علیہ السلام اور اللہ جل مجدہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. ان چیزوں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. اگر تو پیدا کیا گیا ہوتا پھر تو ہوتا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، 10 سال کھیلے، 20 سال جب یہ شادی کریں گے اس کی، پھر والدین کو رخصت ہو رہے ہیں. اگر تو اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا پھر تو یہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. لیکن نہیں. تو پھر سوچے then you should think what has Allah subhanahu wa ta'ala sent me for. پھر مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا؟ مقصد وہی ہے آزمائش کے لیے. آزمائش 10 سال میں بھی ہو جاتی ہے، 20 سال میں بھی ہو جاتی ہے، 30 سال میں بھی. The purpose of Allah subhanahu wa ta'ala sending you is to test you and give you these things as tests, blessings. This youth who are sitting here, یہ جو نوجوان بیٹھے، یہ مت سمجھے کہ یہ بھائی ان کے پاس جوانی آئی ہے اور جوانی بڑی مستانی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. This also is part of the parcel of the test. Allah subhanahu wa ta'ala wants to see. اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے. ایک بندے کے پاس ہاتھ ہی نہیں تو وہ چوری سے کیا رکے گا؟ ایک بندے کے پاس آنکھیں ہی نہیں تو وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرے گا؟ How if a person doesn't have eyes, what is he going to save from? ایک بندے کے لیے عورت میں کشش نہیں تو وہ زنا سے کیا بچنا اس کی کیا خوبی ہے یا کیا اس کا امتحان ہے؟ He doesn't have any interest. ایک بندے کو بھوک ہی نہیں لگتی تو اس کو حلال کھانے کیا یا حرام سے بچنے کا کیا مقصد؟ Meaning that all these things are given to you. یہ ساری چیزیں دی اس لیے جاتی ہیں کہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ that when he is young, جب یہ میچور ینگ بالغ ہو جائے، اس کی ہر طاقت ہو، غصہ بھی، ہر چیز، ذہن بھی کام کرے، بازو میں بھی طاقت ہے، then it is the time of test really. And when he become like 95-100 years old, پھر تو وہ جس طرح مولانا سعدی نے فرمایا کہ از جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. That when your organs are working, mind is working, when body is working well, then it is the good time for repentance. When you are 30, when you are 25, 30, 40, 40, then 50, this is. And he said when you reach 80, 90 years old, waqte piri gurg zalam, that when even a fierce wolf reaches the very old age, he also sits very calmly. He doesn't have any teeth now to catch any, eat up any goat or to attack anything. He himself is dependent. فرمایا کہ جب عمر بڑی ہو جاتی ہے پھر تو ایک ظالم بھیڑیا بھی آرام سے بیٹھ جاتا ہے، شیر بھی آرام سے بیٹھ جاتا ہے. جب دانت ہی نہیں رہے، اٹھ چلنے ہی نہیں ہوتا تو اب وہ کیا بکری کے ساتھ بکری کو مارے گا؟ دوسرے کا خود بھی نہیں چلنے، اب تو خود محتاج ہے. تو فرمایا جب تک یہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کے ساتھ
30 40 50 سال آپ کی عمر ہے یا جوانی، وہ ہے وقت جو ہے توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. آخر میں تو ہر ایک نے رجوع کرنا ہی ہے. اس وقت تو بچے بھی تنگ ہوتے ہیں کہ والدین کب دنیا سے رخصت ہوں گے. وہ تو ابھی بوڑھے بھی نہیں ہوتے تو وہ پھر بھی رخصت کر دیتے ہیں. لیکن بٹ ایکچولی many have reached their old age. وہ دعا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں والدین بیمار ہیں، بجائے کہنے کہ حضرت صاحب دعا کریں اللہ پاک خدمت کا موقع دے، وہ آ کے کہتے حضرت صاحب دعا کریں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ اسپتال میں پڑے ہیں، گھر میں پڑے ہیں، ناپیاں چینج کرنی پڑتی ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں، تو دعا کریں. آپ کو پتہ ہی ہے نا. ہاں بھائی بڑا پتہ ہے بھائی، انہوں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو پالا، آپ کو بڑا کیا، اب آپ ان سے تنگ آ گئے اور دنیا سے رخصت ہونے کی بھائی کب یہ when soon they leave it is better. ایسے ہی یہاں ہو رہا ہے. یہاں اس وقت میں ان دس ٹائم نرس تو آپ کی ناپی چینج کر لے گی، لیکن بیٹی بیٹا مشکل ہے، اس پر بوجھ بن جاتا ہے، بہو پر بوجھ بن جاتا ہے. لیکن وہ ایک کافر نرس جو ہے وہ کر دے گی آپ کی. And for your own relatives and things, it is difficult matter. تو اس لیے جان جاؤ کہ تمہارا کون ہے. Know who is your، تمہارا اصل کون ہے. بیوی بھی تمہاری، بچے وہ تمہاری اصل نہیں ہے، وہ بھی تمہیں چاہیں گے یہ رخصت ہو جائے. اصل تمہارا وہی ہے کہ جب تم 100 سال کے بھی ہو جاؤ، کوئی بھی پوچھ نہیں رہا، تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے نے اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا ہے، اب اس کا کوئی گناہ نہ لکھنا. اللہ پاک اتنا بوڑھوں سے پیار کرتا ہے، جس طرح بچوں سے پیار کرتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے، لیکن بچوں اور بوڑھوں سے اللہ جل جلالہ بہت پیار کرتا ہے. بچوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ جب تک 12 سال کے بالغ نہ ہو جائے، until they don't reach maturity don't write their sin، ان کا کوئی گناہ نہ لکھنا. اور جب بندہ 60 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 70 years when a person reaches، تو اس وقت حدیث شریف میں باقاعدہ آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں تو لکھو، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے فور اولڈ ایج، بڑھاپے میں بندے کو یاد نہیں رہتا، طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، پاکی پلیتی کا خیال بعض دفعہ نہیں رہتا بندہ، تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اب اس کے یہ اعمال نہ لکھنا. ڈونٹ رائٹ his sins. He has entered Islam, he has lived in Islam for so many years. تو جو شروع میں محبت اللہ پاک جب اپنے بچے چھوڑ گئے، بیوی چھوڑ گئی، خامن چھوڑ گیا، وہ توجہ نہیں، اللہ پاک اور توجہ کر رہا ہے کہ فرشتوں کو بھی حکم کہ اب اس کی غلطیاں نہیں لکھنی، جو نیکیاں کرے اس کی لکھو. تو پھر بندے کو بھی چاہیے حیا کرے اللہ پاک سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اتنے رحیم کریم، ان اللہ یستحیی من شیبۃ المسلم، کہ اللہ پاک جو بوڑھا بندہ ہے جس کے بال سفید ہو گئے اسلام کیا، تو اللہ پاک اس سے حیا کرتا ہے، اس کا بھی، اس سے بہت ساری چیزیں جو قابل گرفت ہوتی ہے گرفت نہیں کرتا. تو پھر جو اس عمر کو پہنچ جائے تو دوسروں کو بھی حیا کرنی چاہیے ان سے، ان کی اولاد کو. then they should think if Allah subhanahu wa ta'ala is excusing them, Allah subhanahu wa ta'ala is more actually honoring them now old age than other people who are around them, their family, their neighbors, their، تو ان کو بھی چاہیے بڑا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام ملم، کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ السلام نے he has no relationship with me. شیطان کے ساتھ ہوگا، دوستوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، سیاست دانوں کے ساتھ اس کا ہوگا، اپنے فرینڈز کے ساتھ ہوگا جن کے لیے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے ہر چیز کو. He will have relationship with all these people. لیکن اللہ پاک نبی علیہ السلام میرے ساتھ اگر وہ کہے میں محمد الرسول اللہ کا غلام امتی، فرمایا ایسا مت کہے، میں نے اس کو رد کر دیا ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. تو نبی علیہ السلام کو یہ امت بہت پیاری ہے. جو بھی بندہ نقصان دے گا
وہ آپ علیہ السلام کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. He will be depriving himself from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم relationship. اس لیے آپ نے فرمایا جو میرے کسی امتی کو دھوکہ دے, whoever deceives anyone, وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. فلیس منا, وہ بھی ہم میں سے نہیں. منا کا مطلب میرا تو کیا, میں اس کو مسلمانوں میں بھی نہیں, آپ علیہ السلام فرمایا, سمجھتا. کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. That is the Muslim from whose hands and tongue others are safe. And he who is an عید کا تصور نبی علیہ السلام کا تو یہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم told, this is the عید. آپ علیہ السلام کے ذہن میں عید کیا تھی؟ دوسروں کو خوش کرنا, اللہ پاک کو خوش کرنا, غریبوں مسکینوں کو خوش کرنا, اپنے نفس کا خیال نہیں. That was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Many of our مشائخ, we thought, how are you, آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ فرماتے کہ ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ابھی کتنے لوگ ہیں وہ مظلوم ہیں, کتنے ہم عید اپنے پاس سے تو اولیاء اللہ نبیوں کو کوئی غم اپنا نہیں ہوتا اس طرح. They are not bothered about themselves, hungry, who thirsty, they can tolerate. They have peace of mind, peace of tranquility in relation to Allah subhanahu wa ta'ala. اس سے تو وہ بالکل بری ہوتے ہیں کہ بھئی اپنی فکر نہیں ان کو اتنی ہوتی کہ بھئی ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. لیکن عید والے دن آپ کو تو یہی فکر, میرے بیوی بچوں کو مل گیا کھانا, تحفے, میں نے دو چار ادھر مطلب ہے کہ یعنی ہنسی خوشی موج میلہ کر آیا, آئی ایم ہیپی, میں خوش ہوں. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اولیاء اللہ, اہل بیت کرام صحابہ, their idea is different. وہ کہتے ہیں ہمیں جیسے زندہ ہے لوگ ملے ہیں ان سے, وہ کہتے ہیں ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں جب پتہ ہے کہ ہزاروں گھروں میں بچے رو رہے ہیں کہ ہمارے عید دو, اور ماں ان کو عید نہیں دے سکتی. There are many thousands and hundreds and thousands of houses. Children are crying. Children don't know. They think our parent is the king of the world. بچوں کو کتے پتہ ہوتا حالات کیسے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں ان کی ماں اور باپ ہی دنیا کا بادشاہ اور ملکہ ہوتا ہے. وہ تو اپنی زبان کھولتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو والدین کے پاس ان کو کپڑے دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو اس ماں پر, اس باپ پر جو اپنی بیوی کو بھی کپڑے نہیں لے کے دے سکتا, اس خامد پر یا باپ ہے اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا, تو وہ بزرگوں نے فرمایا جب تک ایسے لوگ دنیا میں ہیں تو ہمارے دل کو سکون نہیں. پیسے سے سکون ہے, اللہ کی طرف سے سکون ہے, اپنی طرف سے ہمیں فکر نہیں. But awliya Allah say that we cannot rest in peace. Our hearts cannot rest in, we can't really, our heart does not celebrate until such people, such children, such women and such people are living. How can we at peace? بچے مر رہے ہیں, کئی لوگ عید والے دن خودکشیاں ہو گئی ہیں, لڑائیاں ہو گئی ہیں کہ بھئی عید کے لیے پیسے نہیں. بیویاں مانگ رہی ہیں خاوند سے, بیویاں کہتے ہیں خاوند لا کے دے, جہاں سے دینا ہے. They want clothes, they want things, لیکن وہ کیا ہے ہی نہیں. تو پھر وہ لڑائی ہوتی ہے, بعض دفعہ خودکشی ہوتی ہے, بعض دفعہ طلاقیں ہوتی ہے, بچے رو رہے ہیں. تو ایسے بھی ہزاروں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہوں گے دنیا میں. There are hundreds and thousands. تو شیخ نے فرمایا, عبدالعزیز دباغ کے سلسلے میں, انہوں نے فرمایا کہ میں کیسے خوش ہوں, ویسے میں خوش ہوں, اللہ سے میں خوش ہوں, اور میں اپنے آپ سے میری کوئی پریشانی نہیں, بہت سکون ہے. بٹ ولی a مومن cannot be happy until one person on the face of the earth is unhappy, is in distress. آپ تو میں ٹھیک ہے جی, آپ نے پیسے ڈالے, کھایا پیا, ختم. نبی علیہ السلام سے سیکھا انہوں نے. They learned this from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام سے سیکھا. آپ علیہ السلام عید پڑھانے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم going to lead Eid. He used to help people in Ramadan. He was more than Sahaba says. Our mother Aisha Siddiqa radiallahu anha says he was more generous than the wind which actually
the breeze of the morning which actually blesses everyone. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was more generous. آپ اس سے بھی زیادہ سخی تھے کہ آپ کے پاس جو ہوتا وہ دے دیتے. ایک مرتبہ کچھ نہیں تھا, آپ نے اپنا قمیص ہی اتار کے دے دیا. تو ایسے سخی, ایسی ہستی جو ہے. تو فرمایا کہ عید والے دن, یہ ہے عید کا تصور نبی علیہ السلام کا, that he is going to pray عید. صحابہ انتظار کر رہے ہیں, لیڈرز آف دا ٹرائبس اینڈ آل دی صحابہ صحابیات. اس زمانے میں بہت عید گاہ پڑی, عورتیں بھی جاتی تھی, بچے بھی جاتے تھے اور بڑے بھی جاتے تھے. عید باہر ہوتی تھی, مسجد میں نہیں. وہ جو مدینہ شریف میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں, مسجد نبوی کے قریب بعض ہیں, تو وہ عید گاہ والی مسجدیں جہاں حضور علیہ السلام نے عید پڑھائی ہے. سو آپ علیہ السلام جا رہے ہیں, لوگ انتظار کریں. گھر میں بھی سیدہ فاطمہ زہرا ہیں, اما عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ عنہ, ان کے بھی حالات جس طرح ہیں آپ جانتے ہی ہیں کیسا وقت گزارا. پر پھر بھی نواسے ہیں چھوٹے چھوٹے, امام حسن حسین وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از گوئنگ ٹو آفر عید. ہم کہتے ہیں نماز کو دیر ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, کام پہ جانا ہے. دس از میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی وعز وجل. اللہ کے رسول ہیں جن کے لیے جبریل بھی انتظار کرتے ہیں. فار ہوم ایون اینجلز لائک جبریل علیہ السلام آلسو ویٹس, کہ وہ آئیں تو ہم شروع کریں. یہ ایسی ہستی ہے کہ اسرائیل علیہ السلام روح لینے کے لیے آئے, وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ حکم ہو تو میں روح لوں, نہ ہو تو میں واپس چلا جاؤں. دس از سچ اے پرسنالٹی جس کے لیے ہم تو کہتے ہیں ہمارا فلانا انتظار کر رہا ہے, ہمارا فرینڈ انتظار کر رہا ہے, ہمارے دوست یہ کر رہے ہیں, ہم باغم باغی, کسی کا خیال نہیں, ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اینی ون. آور فرینڈز آر ویٹنگ, آور دس از ویٹنگ. کیا ہے فرمایا کہ جب اتنے لوگ, ملائکہ مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں, ملائکہ آر ویٹنگ ان دا ماسک آف دا پروفیٹ فور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بتایا فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں آپ کے لیے, انسان بھی, بڑے بڑے صحابہ. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از گوئنگ, he went somewhere nearby from his house. As I said that the Eidgah was little bit far away, not because his house was very close to Masjid Nabi, as you can see in this picture. The گھر تو آپ علیہ السلام کا وہی تھا, وہ جو گنبد شریف ہے, اور یہ مسجد تھی ساتھ, یہ جو رائٹ سائڈ پہ نظر. But Eid was offered somewhere else. تو آپ علیہ السلام جا رہے ہیں, امام حسن حسین ساتھ ہیں, اور لوگ بھی جا رہے ہیں, سارے جا رہے ہیں. But رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم stopped on the way. That's not a one-time incident. Whenever this happened, آپ کو اگر کوئی غریب مسکین زیادہ نظر آتا, آپ رک جاتے. بچے آپ دیکھتے, خوش ہوتے, بچوں کو سلام کرتے. One of the children he saw as he was walking, he was weeping and facing the wall. ایک بچہ آپ نے دیکھا, وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہا ہے. This is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانسیپٹ آف عید. یہ آپ عید کے لیے جا رہے ہیں کہ عید کا تصور دے رہے ہیں کہ عید کیا چیز ہے. Everyone is happy, they have new clothes etc. آپ علیہ السلام رک جاتے ہیں. He stops, he asks the child, how are you? He picks him up. میں کیا اندر چلے جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس, کیا ہو, کیوں رو رہے, کس نے مارا ہے تمہیں, یہ کیا ہے, آپ اس کو پوچھ رہے ہیں. وہ روئے جا رہا ہے. He is continuously crying. He doesn't know who this is as such. اس کو تو نہیں پتا یہ کون سی اتنی بڑی عظیم ہستی ہے. بہرحال اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں, I am crying because I am an orphan. میں یتیم ہوں, میرا تو باپ ہی نہیں ہے, میری تو ماں ہی نہیں ہے, میں تو اپنے دادا دادی اور ان کے پاس رہتا ہوں. آج بچے اپنے ماں باپ سے عید لے رہے ہیں, وہ مل رہے ہیں, کپڑے ہیں, تو میرے دادا وہ تو خود معذور ہیں. دے آر میننگ ڈسیبلڈ اور ایکچولی ان ایمپلائڈ, ان کے پاس تو خود بچیز نہیں ہے, تو وہی ہیں. تو میں دوسروں کو دیکھا تو رو, میں نے بھی کپڑے لینے تھے, میرا باپ ہوتا, ماں ہوتی. سو امیجن کہ ہم تو وی آر ایکچولی جب عید پڑھنے آ رہے ہیں یا عید دن میں منا رہے ہیں, ہمیں تو نہ دنیا کے لوگوں کا خیال, نہ رشتہ داروں کا, نہ کوئی بات, اپنا لائک جانوروں کی طرح صرف نفس پرستی کے ہمارے پیٹ میں
اور ہمارے تن میں بس کپڑا اور مزہ آ جائے، دوسرے جائیں جہنم میں جس طرح جاتے ہیں، تو وہ بندہ وہ بھی سکون میں نہیں رہتا. ہی ڈزنٹ ریمین ان. تو آپ علیہ السلام رک جاتے. آپ نے عید کی نماز ڈیلے کر دی، صحابہ کرام آر ویٹنگ دیئر. آپ نے نماز ڈیلے کر دی. آپ نے اس سے پوچھا، آپ اس کو لے کے گھر واپس آ گئے. ہی کیم بیک ود ہم، ہی ڈڈنٹ گو ٹو دا عید کا. پیپل آر ویٹنگ واٹس ہیپن، کہ جبریل علیہ السلام کوئی وحی آ گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نہیں آ رہے، کتنی دیر ہو گئی ہے. وحی نہیں، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. بیکاز دا ہارٹ آف دا پرسن، ہارٹ آف اے مسلم is very very precious in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ علیہ السلام اس کو واپس لے کے آتے ہیں، خود اٹھا کے لے کے آتے ہیں، خود بلاتے ہیں. امام حسن حسین بھی ساتھ آ رہے ہیں، انہی کی عمر کا بچہ ہے چھوٹا. آپ فرماتے ہیں اماں عائشہ کو، اس کو سیدہ فاطمہ زہرا کے، اس کو بھی نہلاؤ، اس کو بھی کپڑے پہناؤ. اس کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے بندہ بھیجتے ہیں، اس کے لیے کپڑے لے کے آتے ہیں. اس کی دیر ہو رہی ادھر، آدھا گھنٹہ. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیو وٹ صلاح از، یہ نماز کیا چیز ہے، میں نماز کس بندے کی قبول ہوتی ہے، اس میں کیا سکھاتا ہے، نماز کیا سکھاتی ہے. So he sallallahu alaihi wasallam went home and when the clothing came, جب کپڑے آ گئے آپ علیہ السلام نے اس کو نہلایا، پہنایا، کپڑے پہنائے، اور وہ خود بٹھایا اس کو اپنی گود میں، اور فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے تھے کہ تمہاری ماں نہیں تو تمہارا باپ نہیں. تو فرمایا کہ کیا تمہیں یہ نہیں پسند کہ میں تیرا باپ ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ ہوں، اماں عائشہ تیری ماں ہو، اور یہ حسن اور حسین تیرے بھائی ہوں. یہ میرے بیٹے کا آپ نے فرمایا تھا، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، یعنی آپ کی نرینہ اولاد. پردہ فرما گئی یہی آپ کی اولاد تھی. فرمایا یہ تمہارے بھائی ہوں. عائشہ از یور مدر. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، یہ انہوں نے بھی پیار کیا، اٹھایا، وہ بڑا خوش ہو گیا. پھر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے. Then he came out as such that Imam Hassan and Hussein radiallahu anhu was walking, and this orphan was on the shoulders of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کہ امام حسن اور حسین آپ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس یتیم کو آپ علیہ السلام اٹھایا ہوا ہے. ایوری ون از لوکنگ، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ what is happening. And this way رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went actually and offered Eid and Namaskar. Anyway, مقصد یہ تھا کہ یعنی عید خوشی کا دن ہے، لیکن وہ صرف نفس کو خوش کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کو خوش کرنے کا، اور اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کا، اللہ رشتہ داروں کو خوش کرنے کا، ماں باپ کو خوش کرنے کا، اور دنیا کے یتیموں مسکینوں جو آپ کے گاؤں میں. آپ کہیں گے میں کیسے سب کو عید دے سکتا ہوں؟ چلیں آپ نہیں دے سکتے. آپ گاؤں میں 100 مطلب 1000 روپیہ بھی بھیج دیں. آپ کہیں جی 10 بچوں کو 100 روپیہ دیتے، تو آپ نے تو یہ سنت پوری کر دی. جن کے نہیں ہے عیدی، جن کے پاس، انہوں نے آپ نے دے دی. زیادہ نہیں، کتنے 50 پونڈ لگیں گے، کتنے کئی 5-6 گھروں میں کپڑوں کے لیے، جو پتہ ہے آپ کو بیوہ ہیں، غریب ہیں، جتنا ہے اتنا تو کر سکتے ہیں. مطلب نہ کرے ساری دنیا کا. ساری دنیا کا درد ضرور رکھیں، لیکن خدمت تو اتنی کرنی جتنی آپ کی جیب میں ہے، لیکن اتنا وہ کریں. جب کچھ بھی نہ کرنا، وہ خیر یہ تو بات لمبی ہوگی. میں تو وہ دعا بتا رہا تھا، ختم کرتے ہیں. حضرت جابر کو رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, جابر read this دعا: اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلت فاجعلنی مرحوما. اے اللہ اس رمضان کو میرا آخری رمضان مت بنانا، اگر بنا دیا تو پھر مجھ پر رحم کر دینا، جب میں مرا مجھ پر رحم کرنا، کیونکہ میں نہیں، کیونکہ یہ رحمت والا مہینہ ہے، اس پہ اترتی ہے. تو میں تو رمضان کے علاوہ دنیا سے چلا گیا، تو ہی پھر رحمت تو فرماتا ہے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، مجھے محروم نہ فرمانا، مجھے محروم نہ فرمانا، ڈونٹ ڈپرائیو می. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، او جابر، جو بندہ بھی اس دعا کو پڑھے گا، ورد رکھے گا اس جمعے والے دن، چند مرتبہ پڑھ لے،
فرمایا اس کو 2 انعام ملیں گے وہ بڑے بڑے، 2 میں سے ایک ضرور ملے گا، یا تو وہ رمضان تک پہنچے گا، اور اگر رمضان تک نہ پہنچا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اگر رمضان کے درمیان مرا۔ یہ اس ایک دعا کی برکت ہے۔ This is the barakah of this one dua. Rasulullah said he will reach 2 good things. One of the 2 good things. Hassan, if he dies in between, he will be forgiven. And if he doesn't die, he will reach Ramadan. That is another mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اگر if he dies in between, he will be forgiven. تو آج اس دعا کو سمجھیں اور یہ ساتھیوں سے بھی لے لیں۔ یہ ایک اس دن کے لیے دعا ہوتی ہے مسنون، آخری جمعے کے لیے، آخری دن رمضان کے لیے، اس کو پڑھیں۔ اور جو میں نے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور I mentioned رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانسیپٹ آف عید، اولیاء اللہ کانسیپٹ، ابھی بھی وقت گزرا نہیں۔ آپ کر سکتے ہیں پاکستان، بنگلہ دیش فون، پیسے چلو بعد میں پہنچے، کتنے بندے ہیں جو ضرورت تو کہتے ہیں میری طرف سے 10 لاکھ فلانے کو دے دو، ایسے بندے ہوتے آپ کے پاس، کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ فون کریں جی میں آپ کو عید کے بعد بھیج دوں گا، ابھی میں بھیجنا ہوں، آپ فلانا فلانا گھر ہے، فلانا فلانا میرا رشتہ دار ہے، ان کے بچوں کو، بڑوں کو تو علیحدہ، بچوں کو بھائی یہ دیں عید، فلانی فلانی عورت بیوہ ہے ہمارے رشتہ داروں میں، گاؤں میں ہر بندے کو پتہ اس کا گاؤں شہر میں کیا ہو رہا ہے، عید موسٹلی نو۔ تو 5 گھرانوں کو بھی 10 گھرانوں کو بھی آپ کر دیں، وہ ہے اصل میں عید، وہ ہے، ان کی دعا لگے گی تو دل خوش ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری کسی امتی کا میرے پردہ فرما جانے کے بعد بھی دل خوش کیا، اس نے قبر میں میرا دل خوش کیا ہے، اور جس نے کسی مسلمان کو دکھ تکلیف دی اس نے مجھے دکھ تکلیف دی ہے۔ یہ مت سمجھیں یہ لوگ ہیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ لاوارث لوگ ہیں جس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ جو جتنا کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ تعلق ہوتا ہے، دوسروں سے بھی زیادہ۔ تو یہ لاوارث مت سمجھیں، کسی کو کمزور مت سمجھیں، کم مت سمجھے، بھائی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ آپ کے اوپر بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ملائکہ ہیں اور مطلب انبیاء ہیں، اللہ پاک کی ذات ہے، تو آپ کو بھی پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رات بھی بہت برکت ہے، اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، یہ شب قدر کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ریلیزز 1 ملین پیپل ایوری ڈے ایوری نائٹ افطاری، 1 ملین، 10 لاکھ بندے نبی علیہ السلام فرمایا ہر روز جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور اس ایک رات میں جتنے سارے رمضان میں ہوئے ہیں اس ایک رات میں ہوتے ہیں۔ تو آپ رات عبادت میں یا کچھ دیر عبادت میں، اس مسجد میں بھی انتظام بھی ہوگا، درود شریف کی مجلس بھی رات کو ہوگی، لوگ رہیں گے، گھر جائیں ٹھیک ہے، ملے واپس، کیا کرنا، وقت ضائع ہو جائے گا، جائیں گے نہ سو سکتے ہیں، نہ عادت ہے سونے کی، تراویح لیٹ ہوتی ہے، آپ نہیں سونے، جائیں گے نیند نہیں آئے گی، ٹی وی لگا لیا، یہ اور فلاں ہوکا پینے چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گپے پھر جی اب فجر کی نماز بھی ہو سکتا ہے محفوظ نہ ہو، اور پھر جی نہ جاگ صحیح آ رہی، عید بھی وہ خراب ہو، تو ایسے مت کریں، اچھے طریقے سے گزاریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سنت ادا فرمائے۔